کہا ہے کہ 2.5 معاہدہ ہوا ہے وفاق میں, ہمارا مرکز میں, تو 2.5 معاہدے کے تحت کیا اب سی ایم چینج ہونے جا رہا ہے؟ چونکہ اب حالات بھی جو ہے وہ اس لیول پہ نہیں ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں یہ جونیئر شخص کو سینئر کی سیٹ پہ بٹھا دیا گیا اور بلوچستان کے حالات کو خراب کرنے کا وہ ہو رہا ہے؟ وہ تو جنہوں نے بٹایا ہے انہیں سے آپ پتہ کر سکتے ہیں. جونیئر شخص کو سینئر کی سیٹ پہ میں نہیں سمجھتا ہوں. مکی صاحب, مچ کے عوام آپ کو بہت یاد کرتے ہیں, کب دورہ کریں گے؟ بے روزگاری ہے, بجلی نہیں ہے وہاں پر. بالکل ایسے ہی حالات ہیں. دورے کا یہ ہے کہ ابھی ہمارا مسئلہ ہو گیا سیکیورٹی کا تھوڑا. لشکر کے بغیر آ نہیں سکتے, اور لشکر پالنے کے لیے ابھی گیلا صاحب سے سیکھیں گے کہ جہاں جب میں اور گیلا کٹھے جائیں گے. حالات کی وجہ سے یقیناً تھوڑا, جیسے پہلے ہم آزاد گھومتے تھے 2 گاڑیوں میں, مجھے زیادہ بندے اٹھانے کی عادت بھی نہیں تھی, تو اب تو رسک ہے. ویسے کلیئرنس نہیں دیتے. گیلا صاحب کو ٹک ٹاک نہیں ٹک ٹاک سے چھوڑو, جان چھوڑاؤ بھائی, بس ٹک ٹاکر کی ضرورت نہیں. مکی صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ آپ ایک دفعہ ٹک ٹاکر میں ہمیں نقصان ہوا. ہم لوگ ٹک ٹاکر نہیں کرتے, ہم بس مقصد کی بات کرتے ہیں. آج مہمان آئے ہیں, اتنے زیادہ کرٹیکل کوشچنز نہ کریں. 1.5 سال معاہدہ ہے, پھر ضم ہو رہے ہیں, پھر کیا ہو رہا ہے. تو ہمارے اپنے بندے تو اس لیے ہم نہیں پکڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے ہاتھ آئے ہیں. پارٹی کو بھی, باپ پارٹی کو جس کا ادھر رتبہ ہے اس کو آپ کے ادھر نیچے لے کے آ رہے ہیں. نہیں ایسا نہیں ہے, ہمارے مہمان, بلکہ اور لوگ ہمارے میں شامل ہوں گے انشاءاللہ. جی جعفر صاحب آج کے پروگرام آج کے ایونٹ کے حوالے سے بتا دیں. آج ماشاءاللہ یہ جو ہمارے مختلف شعبجات میں, دفاعی میں, فنکاروں میں, زراعت ڈپارٹمنٹ میں اور دوسرے میں, ان سب میں ہم لوگوں نے ایوارڈز تقسیم کیے. صدر پاکستان کی جانب سے جو ان کو ستارہ جرت اور دوسرے ایوارڈ دیے گئے تھے, ان کی کارکردگی بے شک نمایاں کارکردگی تھی, اور یہ اس کے مستحق تھے. یہ ایک روایت ہے ان کو عزت دینے کے لیے. یہ آج کا فنکشن اس کے لیے تھا, اور ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہمارے منسٹر صاحبان بھی ہے, ہمارے فیڈرل منسٹر خالد مکسی صاحب بھی آئے ہوئے ہیں. اس محفل کو پر رونق بنایا انہوں نے. اچھا گورنر صاحب, یہ سنائیں کہ بلوچستان کے جو موجودہ حالات امن و امان کی بہتری کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں وفاقی حکومت سے مل کے؟ آپ سر کیمروں کو دیکھ. تو ابھی بھی خالد مکسی صاحب بھی اسی سلسلے میں آئے, میٹنگز ہیں یہاں. امن امان بے شک ہم لوگوں کی توجہ مانگتا ہے, اور مشکل حالات آتے ہیں, لیکن انشاءاللہ اس کے اوپر ہم قابو پا لیں گے, اور ہم لوگوں نے کوئی پروگرامز اس کے شروع کیے ہوئے ہیں. آپ کا جو سوال تھا, اب میں کس انداز میں آپ کو جواب دوں. باپ کہیں پہ ضم نہیں ہوتا, ضم باب میں ہوتے ہیں لوگ. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے جی. ہماری پارٹی ہے ماشاءاللہ, اس نے ایک وقت گزارا, اور مشکل حالات میں بھی یہ برقرار ہے. لوگ چھوڑ کے گئے, آتے جاتے ہیں, اور آئندہ بھی یہ پارٹی اہم کردار ادا کرے گی انشاءاللہ. باقی جی معاہدہ تھا 2 بڑی پارٹیوں میں, اس کا ہمیں نہیں پتہ. ہم سن رہے ہیں جیسے آپ لوگ سنتے ہیں, ہم بھی سن رہے ہیں. اس میں کتنی صداقت ہے وہ خود ہی بتا سکتے ہیں, پارٹی والے جو ان کے ذمہ دارانہ ہیں, جہاں جو باسز ہیں. باقی میں سمجھتا ہوں اس قسم کی باتیں, افواہیں پھیلنا کرنا بھی ہمارے صوبے کے لیے اچھا نہیں ہے, کہ ایک غیر یقینی صورتحال ہو. یہ سیاست کے لیے اچھی بات نہیں ہوتی ہے, کیونکہ آزادی توجہ پھر چلی جاتی ہے جی, کب کون جا رہا ہے, کب کون آ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس سے بھی ہمیں نکلنا چاہیے. گورنر صاحب, ٹرمپ جو ہے پاکستان کی بار بار تعریف کر رہے ہیں. ریسنٹ اس کا چائنا کا دورہ ہے, اور آپ کا بھی چائنا کا دورہ ہے. پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل کی وہ بڑی تعریف کر رہے ہیں کہ ایران اور امریکہ کی جنگ میں پاکستان کا انتہائی پازیٹیو رول رہا ہے. اس بارے میں آپ نہیں تو وہ تو ڈیفینیٹلی پوری دنیا تعریف کر رہی ہے. پورا مسلمان ممالک, مڈل ایسٹ, جو کبھی بھی ہم کو کسی اتنا زیادہ وہ نہیں سمجھتے تھے, وہ آج پاکستان کی متعارف ہے. پاکستانیوں کی عزت بڑھ گئی ہے. یہ بہت بڑا ایفرٹس ہے, انیشیٹو ہے. رہ گیا ابھی وہاں حتمی فیصلہ ہونا نہ ہونا, وہ فریقین پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کا کتنا ایک دوسرا ٹرسٹ ہے. لیکن اتنے بڑے ایفرٹس کبھی پیس ٹاکنگ میں کبھی نہیں ہوئے, جو ہمارے وزیر اعظم صاحب اور فیلڈ مارشل صاحب اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کیے ہیں. اس طرح قابل تعریف بات ہے, یہ پوری دنیا تعریف کر رہی ہے. جعفر صاحب, وفاق میں بھی آپ لوگوں کی نون لیگ کی حکومت ہے, بلوچستان میں بھی آپ لوگوں کی اتحادی جماعت ہے. مہنگائی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے دن بدن. نون لیگ کی جو حکومت ہے وہ لوگوں کو ریلیف فراہم کرنے میں مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہے. اللہ امریکہ ایران وار کو ختم کرنے, ورنہ اتنا بڑھ جائے گا کہ ہم لوگ بھی روٹی نہیں خرید سکیں گے, کیونکہ
ओवरऑल उसका असर तो इन चीज़ों पे पड़ता है। पेट्रोल पे असर पड़ा है, पेट्रोल महंगा हो गया, उसके साथ तमाम ज़िंदगी शूबी मुतासर होता है। अल्लाह ये फैसला कर ले, कुछ हालात बेहतर हो जाएंगे। अच्छा गवर्नर